الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، یہ اس انسان کی فطرت ہے اور انسانی مزاج ہے کہ عام طور پر انسان کو اپنے اندر کمزوری یا غلطی محسوس نہیں ہوتی۔ ہر انسان عام طور پر اپنے آپ کو بالکل ٹھیک اور صحیح تصور کرتا ہے، اگرچہ اس میں بہت سارے عیوب موجود ہو، کمزوریاں موجود ہو، لیکن انسانی فطرت ہے کہ عام طور پر انسان اپنے اندر موجود عیوب سے اور غلطیوں سے غافل رہتا ہے، اور یہ دنیا کا نظام بھی ہے۔ ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ مرض سب سے خطرناک سمجھا جاتا ہے جس مرض کا احساس مریض کو نہ ہو۔ مریض کو اپنے اندر اگر مرض کا احساس ہی نہیں ہے یا وہ اس کو مرض تسلیم ہی نہیں کرتا، اپنے آپ کو مریض ہی نہیں مانتا، تو ظاہری بات ہے وہ علاج بھی نہیں کروائے گا۔ جب علاج کی طرف توجہ نہیں دے گا تو وہ مرض تو چونکہ موجود ہے حقیقت میں، لیکن مریض اس کو تسلیم نہیں کرتا، مریض اس سے صرف نظر کرتا ہے، تو وہ مرض اس کے لیے مہلک اور خطرناک بن جاتا ہے۔ یہی مثال انسان کے باطنی عیوب اور باطنی کمزوریوں کی بھی ہے۔ ایک تو وہ انسان ہے کہ اگر اس میں عیوب یا کمزوری موجود ہے، لیکن اسے اس کمزوری کا، اس عیب کا احساس ہے، اور وہ اسے عیب سمجھتا بھی ہے، وہ اسے تسلیم بھی کرتا ہے کہ میرے اندر یہ خامی اور یہ کمزوری موجود ہے، تو یقیناً کسی نہ کسی وقت یہ اس کے علاج کی طرف توجہ بھی دے گا، اپنے اس عیب کو دور کر دے گا۔ اسی طریقے سے اگر ظاہری مریض ہے اور اسے اپنے مرض کا احساس ہے اور یہ تسلیم کرتا ہے کہ میرے اندر فلاں مرض ہے، تو یہ اس کا احساس کرے گا
بالآخر کسی دن ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور اپنے اس مرض کا علاج کروا لے گا۔ لیکن اس کے برعکس میں نے عرض کیا، خدا نخواستہ اگر مرض کا چاہے وہ ظاہری مرض ہو یا باطنی عیب اور مرض ہو، اس کا عدم احساس یہ انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اپنے ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو۔ معلوم ہوا ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بحیثیت انسان کے بہت سارے عیوب انسان میں موجود ہوتے ہیں، کمزوریاں انسان میں موجود ہوتی ہے۔ اب اس کمزوریوں کی، ان عیوب کی اصلاح انسان کس طرح کر لے؟ ہر انسان کا عیب مختلف، ہر انسان کی کمزوری مختلف، ہر انسان کی خامی مختلف، کسی میں کم کسی میں زیادہ، مختلف قسم کی۔ علماء نے کچھ باتیں، چند چیزیں ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے ایسی لکھی ہے کہ جو شخص ان باتوں کا اہتمام کر لے وہ اپنے ان باطنی خرابیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی باطنی خامیاں کمزوریاں اللہ پاک دور کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جس بات کا اہتمام کیا جائے، ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے لکھا کہ انسان کسی نہ کسی شیخ کامل کی صحبت میں رہے، بزرگوں سے اپنی اصلاح کروائے، مشائخ سے، اکابرین سے، اپنے بڑوں کی اصلاح میں رہے، اپنے بڑوں کی سرپرستی میں رہے۔ تو جو انسان بڑوں کی سرپرستی میں رہتا ہے، اپنے مشائخ کے، اپنے اساتذہ کے، اپنے والدین کے، تو یاد رکھیں کہ اس کے خامیوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ شیخ کی مثال، بڑوں کی مثال آئینے کی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے انسان جب آئینہ دیکھتا ہے تو آئینے میں دیکھ کر اپنے ظاہری عیب کو دور کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی آئینے میں دیکھنے کی زحمت ہی محسوس نہیں کرے اور اس کے چہرے پر اگر عیوب موجود ہے، وہ اسی طرح رہیں گے۔ تو انسان اپنا تعلق رکھے مشائخ سے، بزرگوں سے، صلحاء سے، اپنے اکابر سے، اور باقاعدہ اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کروائے۔ ظاہری بات ہے وہی انسان صحت یاب ہوتا ہے، چاہے ظاہری مریض ہو، کہ جو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، طبیب کے پاس جاتا ہے، اس کو اپنا مرض بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر باطنی عیوب موجود ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو باطنی عیب کہلاتی ہے، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اور بہت ساری چیز، جھوٹ کا مرض ہے، خیانت کا مرض ہے، منافقت کا مرض ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ تو جس طرح انسان ظاہری مرض کے علاج کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، اور ایک سمجھدار انسان ڈاکٹر کو اپنی پوری بیماری بتاتا ہے، چھپاتا نہیں ہے یا گھر پہ نہیں بیٹھتا، بلکہ کہتا ہے بھئی یہ مرض ہے، یہ علامات ہے، یہ معاملات ہیں، بالآخر اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو اپنے باطن کی طرف سے فکر مند ہو کر اپنے بڑوں سے اپنے معاملات کا تبادلہ خیال کرے، اپنے روحانی امراض ان کے سامنے رکھے، تو بالآخر کیا ہوتا ہے کہ اس کے روحانی امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن بشرطے کہ صحیح نیت کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ انسان اپنے بڑوں سے اپنا اصلاحی تعلق قائم رکھے۔ کوئی دنیاوی مفاد، دنیاوی غرض، دنیاوی مقصد یا باطل فاسد نیت نہ ہو۔ فاسد نیت کے ساتھ بھی انسان ترقی نہیں کرتا کبھی بھی۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے لکھی ہے کہ انسان شیخ کامل کی صحبت میں رہے، ان سے خط اگر قریب ہے تو مجلس میں جائے، اور صرف جانا مقصود نہ ہو، ایک نمائشی تعلق مقصود نہ ہو۔ آج ایک رسمی تعلقات جو ہے ہم نے قائم کیے ہیں، رسم جس کو کہتے ہیں، پھر برسوں ہو جاتے ہیں لیکن باطنی خرابیاں اسی طرح موجود رہتی ہے۔ چونکہ ایک تعلق رسمی ہوتا ہے، ایک نمائشی ہوتا ہے،
اس سے فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ وہ اصلاحی تعلق انسان کو فائدہ دیتا ہے کہ سب سے پہلے تو انسان اخلاص کی بنیاد پر قائم کرے، اور دوسرا اپنی کمزوریاں بتائیں اپنے بزرگوں کو۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ آج مصیبت یہ ہے کہ اگر ہم تعلق قائم بھی کرتے ہیں تو اپنے سارے احوال اپنے شیخ کو نہیں بتاتے، اپنی کمزوریاں نہیں بتاتے، وہ چھپاتے ہیں۔ کوئی اس طرح اچھی بات یا صفت ہوتی ہے وہ تو جا کے ذکر کرتے ہیں، لیکن اگر کمزوری ہے، عیب ہے، جس کے اصلاح کی ضرورت ہے، جو قابل اصلاح بات میرے اندر ہے، وہ ہم جا کے نہیں بتاتے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم انہی خامیوں اور کمزوریوں اور عیوب کے ساتھ چلتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے لکھی کہ انسان اپنے مشائخ سے اپنا تعلق قائم کر لے۔ دوسری چیز اصلاح نفس کے لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ صحبت صلحاء، اچھے لوگوں سے دوستی قائم کرنا، نیک لوگوں سے۔ ہر انسان تو دوستی کے قابل نہیں ہوتا، تو دوست کن صفات کا حامل ہو؟ دوست اس صفات کا، جیسے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا اچھے دوست سے متعلق، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا دوست وہ ہے کہ جو اچھے کام پر تمہاری تعریف کرے، حوصلہ افزائی کرے، اور اگر کوئی برائی دیکھے تو اس سے روکے۔ دونوں صفات موجود ہو تو نیک دوست اور اچھے دوست کی یہی نشانی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر الی من یخاللہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، پس دیکھ لو کس کے ساتھ دوستی قائم کر رہے ہو۔ تو اچھا دوست کون ہے؟ جو صرف بس ہر وقت منہ پر تعریفیں کرے۔ آج اسی لیے ہم مار کھا رہے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں کہ ہم اگر تعلق یا دوستی قائم کریں گے تو ہمیں اس مزاج کا دوست چاہیے جو ہر بات پر ہماری تعریف کرے، ہماری ہاں میں ہاں ملائے۔ میں اچھا کام کروں تب بھی، برا کام کروں تب بھی، وہ میری برائی میں بھی میرا ساتھ دے، کسی بات پر روکے ٹوکے نہیں۔ اور ظاہری بات ہے یہی چیز انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اچھے دوست کی علامت کیا ہے کہ اچھے کام پر تعریف، حوصلہ افزائی بھی ضرور کرے، لیکن برے کام پر، عیب پر مطلع بھی کرے، برائی سے روکے۔ کوئی انسان غلط راستے پر جا رہا ہو، اس راستے سے روک دے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ روک ٹوک ہم برداشت نہیں کر رہے۔ ہمیں بہر صورت آج اپنی تعریف چاہیے، ہمیں وہ ساتھی چاہیے جو ہر صورت میں ہماری ہاں میں ہاں ملائے، میرا ہم مزاج ہو، میری طبیعت کے خلاف نہیں چلے۔ اگر کسی کام میں وہ مجھے روک رہا ہے اور وہ میری طبیعت کے خلاف مشورہ آیا، پھر دوستی وہاں سے ختم ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ مشورے کی حیثیت بھی امانت کی ہے۔ آج ہم مشورے کے لیے بھی کس کو منتخب کرتے ہیں؟ جو میرے مزاج کا مشورہ دے دے، وہ چاہے وہ مشورہ میرے لیے نقصان دہ ہے مستقبل کے اعتبار سے۔ اب اگر مشورہ دیا ساتھی نے، سامنے والے نے، وہ جو میری طبیعت کو نہیں لگ رہا، تو وہ یہ آدمی مشورے کے قابل نہیں ہے۔ تو آج ہم نے یہ مزاج بنا لیا، اور ہمارا تعلق، ہماری دوستیاں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے مشورے آج صرف اس سے چلتے ہیں کہ جو میرے مزاج کے مطابق مشورہ دے، میری تعریفیں بھی کرے، مجھے اچھا قرار دے، مجھ میں کوئی غلطی نہ نکالے، دوسروں میں خامیاں نکال کے بتائے مجھے، آج میں اس کو اپنا ساتھی اور دوست قرار دیتا ہوں۔ تو دوسرا، علماء نے لکھا کہ خامیوں کی اصلاح اس طرح نہیں ہوتی۔ خامیوں کی اصلاح کب ہوگی؟ ہماری گیدرنگ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے ساتھیوں کے ساتھ ہے۔ اگر وہ خود نیک ہے، خود اصلاح یافتہ ہے، ان کی اصلاح ہوئی ہے، تو پھر میرے خامیوں کی اصلاح تو ہوگی۔ وہ مجھے اچھی بات کی تلقین کریں گے، وہ مجھے غلط بات سے روکیں گے، وہ مجھے اچھا مشورہ دیں گے،
امانت و دیانت کے ساتھ دیں گے، غلط مشورہ کبھی نہیں دیں گے۔ لیکن میں نے انتخاب ہی اپنے لیے ایسے چاپلوس لوگوں کا کیا کہ بس ہر حالت میں میری چاپلوسی ہو، میرے مزاج کے مطابق مشورہ ہو، میری غلطی پر روکنے ٹوکنے کا کوئی تصور نہ ہو، میری مجلس میں میری بات کو روکا نہ جائے، رد نہ کیا جائے، بس میری ہاں میں ہاں ملائے، ایسے ساتھی مجھے چاہیے، قیامت تک کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو یاد رکھیں، انسان کے جو اٹھنے بیٹھنے والے قریبی دوست، ان کا اس میں بڑا کردار اور بڑا عمل دخل ہوتا ہے نا۔ صحبت کا تو انسان پر اثر ہوتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ اچھا دوست، اچھا ہم نشین، یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ تو اس میں پھر ہم آج اصل میں اپنے مزاج کو دیکھتے ہیں، اپنے مزاج کے مطابق دوست کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ مشہور ہے نا فارسی کا شعر، دور شو از اختلاط یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنہا ہمی بر جا زند، یار بد بر دین و بر ایمان زند۔ فرماتے ہیں کہ برے دوست کی ہم نشینی سے دور ہو جاؤ، اس کی صحبت سے دور رہو۔ برا دوست، برا ہم نشین زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وجہ بھی بتائی ہے، فرماتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے، خطرناک سانپ، زہریلا سانپ، وہ زیادہ سے زیادہ تمہاری زندگی کو، تمہارے جسم کو نقصان پہنچائے گا، تمہارے بدن کو نقصان پہنچائے گا، لیکن خراب دوست، برا دوست تمہارے دین اور ایمان سے تمہیں محروم کر دے گا۔ اور ایمان سے محرومی یہ سب سے زیادہ خسارے کی بات ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا، یہ صحبت کتنا اثر کرتی ہے۔ اچھا خاصا ساتھی ہے، اچھا بھلا نیک دیندار، بھئی 2-4 دن مجلس بدلی، صحبت بدلی، ذہن بدل گیا، ذہن میں الحاد بھر دیا، ذہن میں ایسی یعنی زہریلی باتیں بھر دی، دین کے خلاف، علماء کے خلاف، مشائخ کے خلاف، بزرگوں کے خلاف۔ تو یاد رکھے، بری صحبت یہ انسان کو ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ اور سب سے زیادہ اثر انسان ایک بے جان چیز پر اثر ہوتا ہے۔ مشہور ہے نا، کہتے ہیں کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ خربوزہ جاندار تو نہیں ہے، ایک پھل ہے، لیکن اب ساتھ رکھ تو وہ اسی کا رنگ اختیار کر لے گا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غیر ذوی العقول، غیر جاندار ہے، لیکن ساتھ رہنے میں ایک دوسرے پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ پھر انسان، پھر جاندار، اشرف المخلوقات، اور اللہ پاک نے عقل سے نوازا، اس پر اثر نہیں ہوگا نشست و برخاست کا۔ اور جس طرح یاد رکھے، اچھی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، بری صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور وہ مشہور ہے نا کہ انسان کو اگر زہر دے دیا جائے، زہر کھلا دیا جائے، اس کا تو علاج ممکن ہوتا ہے، لیکن اگر دماغ میں زہر بھر دیا جائے، خیالات باطل کر دیے جائے، زہریلی سوچ منتقل کر دی جائے، اس کا پھر کوئی علاج ممکن نہیں ہوتا۔ تو کوئی بھی طبقہ ہو، انسان کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اپنے لیے اچھے ساتھی، اچھے دوست کا، اچھے مشیر کا جو ہے ہمیشہ کے لیے اس کا انتخاب کرے۔ تیسری چیز ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، انسان اگر اپنی اصلاح چاہتا ہے، باطنی عیوب کو دور کرنا چاہتا ہے، تو اپنے حاسدین کی باتوں کو نظر انداز نہ کرے، بلکہ اپنے حاسدین سے اپنی اوقات معلوم کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے، دنیا کا نظام ہے، ہر انسان کے کسی نہ کسی درجے میں حاسدین ہوتے ہیں، اور پھر یہ یاد رکھیں، جس سے اللہ پاک جتنا بڑا کام لے، اس کے حاسدین اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی کامل ترین ہستی ہے اور محبوب ترین ہستی ہے، سب سے زیادہ حاسدین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور اپنا خاندان آپ کا مخالف ہوا، اور کیا کیا سازشیں کی گئی۔ تو یہ ایک دنیا کا نظام ہے، ہم سنتے ہیں، اور ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے بھئی کون انسان میرے متعلق کیا خیالات رکھتا ہے، اور یہ حاسد کی فطرت ہے کہ وہ زبان سے جس سے حسد کرے گا اس کے متعلق بولے گا، کوشش کرے گا، اس کو ٹارگٹ کرے گا،
اس کی شخصیت کو نشانہ بنائے گا، ہدف بنائے گا، اس کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی شخصیت کو متاثر کرنے کی کوشش کرے گا۔ علماء نے، بزرگوں نے لکھا سمجھدار آدمی ہے، اس تک حاسد کی باتیں پہنچے اس کو بالکل نظر انداز نہ کرے یا مخالف کی، بلکہ دیکھ لے اس میں واقعی کوئی ایسی بات بھی ہے جو میرے اندر موجود ہے اور قابل اصلاح ہے، تو میں اس کی اصلاح کر لوں۔ آج ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے، اگر کوئی بات بتا رہا ہے بھی فلاں نے ایسا کہا اور واقعی مجھے معلوم ہے کہ وہ صرف عناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے کہہ رہا ہے، لیکن اس کی بات کو ٹوٹلی بالکل لیا رد کر دینا کہ بھئی وہ تو ہے ہی ایسا حاسد ہے، وہ تو کہے گا، ایسا نہیں، بلکہ میں بات سن لوں اور اس میں غور کر لوں کہ واقعی اگر کوئی ایسی کمزوری یا عیب میرے اندر ہے، جب وہ کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے ایک آدھ بات سچ بھی ہو یا ایسی بھی ہو جو اس نے پکڑ لی ہے اور واقعی وہ قابل اصلاح ہے، میرے اندر موجود ہے، تو عقل، فہم اور سمجھداری کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اس عیب کو، اس کمزوری کو اپنے اندر سے دور کر لے۔ بالکل یا رد کر دینا یہ اور عیب اپنے اندر چھوڑ دینا، یہ چیز بھی انسان کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ تو مخالفین کی باتوں سے عبرت حاصل کرنا۔ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان گزرے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں۔ آخری عمر میں حضرت کی بینائی متاثر ہو گئی، تو حضرت کے جو خادم تھے، تلامذہ تھے، وہ خطوط پڑھ کر سناتے تھے، اصلاحی خطوط آتے تھے، فقہی سوالات، فتاویٰ آتے تھے، حضرت جوابات لکھواتے تھے۔ تو ایک خط ایک مرتبہ آیا تو خادم سناتے ہوئے رک گیا درمیان میں، حضرت نے کہا بھئی آگے پڑھیں، تو وہ جھجکنے لگا، کہا حضرت کچھ نامناسب باتیں آپ کے متعلق لکھی ہے۔ حضرت نے فرمایا بھئی وہ بھی سناؤ، کوئی نازیبہ کلمات لکھے ہیں مخالفین نے۔ تو حضرت نے فرمایا بھئی کوئی بات نہیں ہے، جو کچھ بھی لکھا ہے وہ بھی سناؤ، ہم غور کریں گے، اگر اس میں بھی کوئی ایسی بات ہوئی کہ واقعی جو ہمارے اندر موجود ہوئی تو ہم اس کی اصلاح کر لیں گے۔ تو یہ مزاج آج پیدا کیا جائے۔ باقی اس سے تو انکار نہیں ہے کہ یہ دنیا کا نظام ہے اور ہر انسان سے کسی نہ کسی درجے میں کیا ہے، حسد ہوا کرتا ہے، حسد ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، لکھا ایک مرتبہ کہ وہ خواب میں کبھی دیکھتے کہ میں جنت میں گھوم رہا ہوں، باغات میں گھوم رہا ہوں، ایسے خوبصورت جگہوں پہ ہوں، اس کے اندر عجب پیدا ہو گیا اور ساتھیوں کو اپنے خواب سناتا تھا کہ میں تو ایسے ایسے خواب دیکھ رہا ہوں، ایسے ایسے۔ تو عجب پیدا ہوا اور اپنے شیخ سے بھی دوری اختیار کرنے لگا۔ حضرت تک بات پہنچی، حضرت نے بلایا اور کہا کہ بھئی تمہارے متعلق ایسی بات آئی ہے تو یہ بات سمجھ لو کہ یہ شیطان کی کارستانی ہے، یہ شیطان تمہیں عجب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، ایسی کیفیت ہو تو لا حول ولا قوہ پڑھ لیا کرو۔ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو بھئی اب شیخ بھی مجھ سے حسد کرنے لگے ہیں، مجھ سے جیلس ہو رہے ہیں، میں اتنے اچھے خواب دیکھتا ہوں تو اس لیے مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطانی خواب ہے۔ پھر اگلے دن سویا، پھر وہی منظر ہے، لیکن شیخ کی کہی ہوئی بات یاد تھی، اس نے کہا چلو دیکھتے، اس نے لا حول ولا قوہ پڑھ لیا، باغات میں گھوم رہے ہیں۔ جب لا حول ولا قوہ پڑھا تو وہ سب منظر ختم ہو گیا، جو باغات تھے، خوبصورت مناظر تھے، اس کی جگہ اس نے دیکھا کہ کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی ہے، نجاست اور غلاظت پڑی ہوئی ہے۔ آنکھ کھلی، حضرت کی خدمت میں آیا تو حضرت نے کہا کہ دیکھو میں نے عرض کیا تھا وہ شیطان تھا، وہ اصل میں تمہیں اس طرح کے مناظر دکھے، وہ شیطانی خواب تھا۔ خواب کی ایک قسم اس طرح بھی ہوتی ہے نا، تو وہ تمہیں اس طرح کے خواب دکھا کر تمہارے اندر عجب پیدا کرنا چاہ رہا تھا، تکبر پیدا کرنا چاہ رہا تھا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ظاہری نجاست کپڑوں پر لگ جائے اس کو صاف کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس باطن پر داغ لگ جائے، اس کے اندر عجب پیدا ہو جائے، اس کا دور کرنا بہت مشکل ہے، اس کو دور کرنا آسان نہیں ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق غالباً آتا ہے، کسی نے پوچھا حضرت آپ کو اللہ پاک نے اتنی حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائی، فرمائیں کہ اس کی وجہ یہ بنی کہ میں راستے میں جا رہا تھا، ایک کتا مجھے نظر آیا جو خارج زدہ بیمار تھا، میں نے اس کو اٹھایا، گھر لایا، اس کا علاج کیا، اس کو روٹی دی، اس کا خیال رکھا، اس کی برکت سے اللہ پاک نے اپنے علوم اور معارف کا دروازہ میرے لیے کھول دیا، یہ اس کی وجہ سے ہوا۔
اور فرمایا کہ مزید اس کی یہ وجہ بنی کہ ایک مرتبہ میں راستے میں جا رہا تھا، راستہ تنگ تھا، جیسے ایک پگڈنڈیاں بنی ہوئی ہوتی ہے، تنگ راستے ہوتے ہیں، ایک طرف آدمی آتا ہے سامنے تو ایک ہی کے گزرنے کی ایک وقت میں جو ہے صورت ہوتی ہے، سامنے سے ایک کتا آ رہا تھا، اس طرف سے میں گزر رہا تھا، اللہ پاک نے کتے کو گویائی عطا کی، اس نے مجھ سے کہا کہ تم اتر جاؤ، مجھے راستہ دے دو۔ میں نے کہا کہ میں تو مکلف ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، نیچے اترا کیچڑ ہے، میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تم مکلف نہیں ہو، جانور ہو، تم اتر جاؤ گے فرق نہیں پڑے گا۔ تو کتے نے کہا کہ تم اتر جاؤ گے، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، وہ تو دھل جائیں گے، لیکن اگر میں اتر گیا تمہارے دل میں تکبر آئے گا، دل پر وہ جو نجاست لگے گی وہ نہیں دھل سکے گی۔ فرمایا کہ مجھ پر معرفت کے دروازے اس جملے سے کھل گئے۔ چوتھی آخری چیز عرض کرتا ہوں، چوتھی چیز لکھی ہے ہمارے بزرگوں نے، اگر کوئی اپنے غلطیوں کی اصلاح چاہتا ہے دوسروں سے عبرت حاصل کرے، دوسروں کی غلطیوں سے عبرت سیکھ لے۔ آج ہم دیکھیں قرآن میں اللہ پاک فرماتے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو سمجھدار انسان وہی ہے جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں فلاں نے یہ غلطی کی، اس کا یہ انجام ہوا، لیکن میں اسی غلطی کو اس کے باوجود دہراتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں فلاں کے اندر یہ خرابی تھی، اس نے یہ نقصان اٹھایا، لیکن میں اس کے باوجود وہ عیب اپنے اندر رکھ رہا ہوں۔ تو آج ہم جو نقصان اٹھاتے ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم عبرت حاصل نہیں کر رہے۔ یاد رکھیں سمجھدار انسان وہ ہے جو دوسروں کی کمزوریوں کو، غلطیوں کو دیکھ کر کبھی اس کو خود نہیں دہراتا، بلکہ اپنے اندر سے بھی اس عیب کو دور کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں آج فتنوں کا دور ہے، آج ہر انسان کسی نہ کسی کمزوری کا شکار ہے، اور میں نے جیسے عرض کیا نا کہ فتنوں کا دور ہے، آج تخریبی ذہن ہم رکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہی خرابی پیدا کر لے۔ آج زیادہ تر ماحول ہمارا یہ بنا ہوا ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بھئی فلاں نے یہ غلطی کی، فلاں اس کام کے اندر مبتلا تھا، فلاں یہ عمل کرتا تھا، اس نے نقصان اٹھایا، فلاں اپنے اکابرین کا بے ادب تھا، اس نے نقصان اٹھا لیا، فلاں اپنے اساتذہ کا بے ادب تھا، علم سے محروم ہو گیا، فلاں نے یہ عمل کیا، اس کو یہ نقصان اٹھانا پڑا، لیکن میں اس کے باوجود اس عمل میں خود بھی مبتلا ہوں، میں اس عمل کو دہرا رہا ہوں۔ تو ظاہری بات ہے کہ انسان جو عمل کرے گا اس کا تو نتیجہ نکلنا ہے نا۔ جب وہ بھگت رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں، اس کے باوجود میں عبرت نہیں پکڑ رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں خدا نخواستہ خود کسی کے ساتھ غلط کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ نقد اس کا مجھے صلہ مل رہا ہے، میرے حالات خراب ہو رہے ہیں، لیکن میں دوسری طرف اپنے کیا ہے اس تخریبی ذہن میں لگا ہوا ہوں، کبھی ایک کے خلاف اسکیم بنا رہا ہوں، کبھی دوسرے کے خلاف اسکیم بنا رہا ہوں، کبھی تیسرے کے خلاف کسی کو ورغلا رہا ہوں، کبھی چوتھے کے خلاف ذہن سازی کر رہا ہوں، حالانکہ میں دوسری طرف دیکھ رہا ہوں کہ میں کس انجام کی طرف جا رہا ہوں، میرے ساتھ دن رات کیا ہو رہا ہے، کبھی ایک مصیبت کا شکار، کبھی دوسری مصیبت کا شکار، کبھی تیسری نحوست کا شکار، لیکن میں سبق نہیں پکڑ رہا۔ جب سبق نہیں پکڑوں گا تو بالآخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں مکمل طور پر ہلاکت کے گڑھے میں گر جاؤں گا۔ تو یہ چار باتیں میں نے آپ حضرات سے عرض کی ہے۔ سب سے پہلی، اگر کوئی انسان اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا کسی شیخ کامل کی صحبت اختیار کرے اور اپنی صفات نہیں بلکہ اپنی کمزوریاں خامیاں بتا کر اپنا علاج کروائے۔ دوسرا، اپنے لیے اچھے دوستوں اور ساتھیوں کا انتخاب کرے۔ اچھے دوست کا مطلب صرف تعریف کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اچھے دوست کا مطلب اچھے کام پر حوصلہ افزائی اور غلط کام پر روکنے ٹوکنے والا۔ تیسری چیز میں نے عرض کی کہ تیسری چیز کیا بتائیں جی؟ حاسدین سے اپنی اوقات معلوم کرے۔ جو انسان مخالف ہے، میری مخالفت کرتا ہے، میرے لیے دل میں حسد اور کینہ رکھ رہا ہے، وہ جو باتیں پیٹھ پیچھے کر رہا ہے، جو باتیں مجھے پہنچ رہی ہے، میں ان باتوں پر غور کر لوں، اس میں کوئی بات تو ایسی ہوگی جو واقعی میرے اندر ہوگی، وہ کمزوری میرے اندر ہوگی، تو میں بجائے اس کو نظر انداز کرنے کے اس کمزوری کی کیا کر لوں؟ اصلاح کر لوں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان باتوں کی آج ہم کیا کر لیں، اور آخری بات دوسروں سے عبرت حاصل کر لیں۔ دیکھ لیں کہ فلاں نے غلط کام کیا، اس کا غلط انجام ہوا، میں بھی غلط راستے پر جاؤں گا، میرا بھی برا انجام ہوگا۔ تو انشاءاللہ جو ان باتوں پر غور کرے گا، عمل کرے گا، اپنے اصلاح کی فکر کرے گا،
اللہ پاک اس کے عیوب کو، خامیوں کو، کمزوریوں کو دور فرما دیں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ کیے ہیں، توبہ تائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ ہر قسم کے شرور سے، فتنوں سے، حاسدین سے، باغزین سے، مفسدین سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جو وبا نکلی ہے، بیماری نکلی ہے، اے اللہ سب کی حفاظت فرما دے۔ ہم سب کی، ہمارے اولاد کی، ہمارے متعلقین کی، ہر مسلمان چھوٹے بڑے مرد عورت سب کی حفاظت فرما دے۔ جو مبتلا ہے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جو انتقال کر چکے ہیں اس بیماری کے سبب یا کسی بھی وجہ سے اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے مدرسے کے ایک استاذ مولوی ابرار کے والد صاحب بیمار ہیں، آج ان کا آپریشن ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اور جتنے اموات المؤمنین ہمارے مشائخ دنیا سے جا چکے ہیں، اساتذہ کرام، دوست، احباب، مشائخ، تمام مسلمان اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ آج بھی ہمارے ایک بزرگ جامعہ خیر المدارس کے شیخ الحدیث حضرت مولانا منظور احمد صاحب کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک حضرت کی مغفرت فرما دے، حضرت کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔